السلام علیکم خواتین و حضرات. انفارمیشن سسٹمز سیریز CS 507 کا لیکچر 5 مجاہد شاہی کے ساتھ. ہم ان لیکچرز میں انفارمیشن سسٹمز کی بات کر رہے ہیں. ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ بھائی اس کا انفارمیشن سسٹم کے ساتھ کیا تعلق ہے. جتنی ہماری آج تک گفتگو ہوئی ہے اور آئندہ بھی جو ہوگی، اس کا تمام تر تعلق انفارمیشن سسٹم سے ہی ہے. کیوں؟ کہ وہ انفارمیشن جنریٹ کرنے کا طریقہ، انفارمیشن حاصل کرنے کا یا لینے کا آبجیکٹو، وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کو انفارمیشن کو کیسے گیدر کیا جاتا ہے. اور انفارمیشن گیدرنگ کی جب بات آتی ہے تو انفارمیشن گیدرنگ میں کیا کیا طریقہ کار ہمارے پاس اویلیبل ہیں. وہ انفارمیشن جو ہم اکٹھی کر رہے ہیں، وہ انفارمیشن کیا ایک ریلائبل، ویریفائڈ یا ویریفائیبل انفارمیشن ہے، یا ایسے ہی چلتی چلتی سی بات ہے، اڑتی اڑتی سی بات ہے کہ اس پہ پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا سڑک پہ، جی میں چل رہا تھا، میرے کان میں یہ آواز پڑی. بھئی یہ بھی انفارمیشن ہے، لیکن کیا وہ انفارمیشن جو ہے وہ ریلائبل ہے یا ڈیپینڈیبل ہے، وداؤٹ میکنگ شیور کہ جی وہ انفارمیشن جو ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے، وہ کہاں سے حاصل ہوئی، کس وجہ سے آئی، کیسے ہوا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، اسٹرکچر کی آرگنائزیشن، اس میں کیسے انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے، کہاں کہاں لیولز جو ہے ان پہ انفارمیشن گیدرنگ کی جاتی ہے. پھر اس انفارمیشن گیدرنگ کو آپ ایک رپورٹ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے دوسرے لیولز آف مینجمنٹ تک، وہ لیولز آف مینجمنٹ کیا ہیں، ان تک کیسے آپ پہنچائیں گے، کیا کریں گے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا لنکیج ظاہر ہے کہ انفارمیشن سسٹمز کے ساتھ ہے. اور جب ہم انفارمیشن سسٹمز ہم ڈیزائن کریں گے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، یا بنانے کی بات ہوتی ہے یا ان کو دیکھنے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں یہ تمام فیکٹرز جو ہیں ان کو بھی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. ورنہ وہ جو انفارمیشن فلو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، وہ صحیح نہیں بن سکتا. اور اگر وہ انفارمیشن فلو چاہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کا ہو یا ڈسیمینیشن آف دیٹ ڈیٹا ٹو پیپل who have to be apprised of what that data is، وہ چیز جو ہے وہ آپ اس کا صحیح تعین نہیں کر سکیں گے، اس کا ڈائریکشن صحیح نہیں بنا سکیں گے. تو یہ تمام چیزیں اسی لیے ان پہ بحث ہو رہی ہے اور ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بہت دفعہ لوگ یہ کرتے، ہاں جی انفارمیشن سسٹم چاہیے. بھائی انفارمیشن سسٹم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گھی کا ڈبہ ہے جو بازار سے ہم خرید کے لا کے استعمال کر لیں گے. انفارمیشن سسٹم آپ کی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتا ہے. اس کی جو ایتھوس ہے اس آرگنائزیشن کا، اس کا جو کلچر ہے، جس طریقے سے انفارمیشن وہاں پہ حاصل کی جاتی ہے یا حاصل کرنے کے جو طریقہ کار ہے، ان تمام چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی. اور پھر جس طریقے سے کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ کام کرتی ہے، وہ آرگنائزیشن is subject to internal and external challenges, pressures and changes. So all of that has to be taken into account before you design the information system which is going to be of any use to anybody at any level. Otherwise, situation کیا ہوگی؟ Situation یہ ہوگی کہ بہت ساری انفارمیشن، وہ آپ نے ایک بڑا مشہور اور ہے کہنا کہ جی گاربیج ان گاربیج آؤٹ. بھائی آپ ہر قسم کی انفارمیشن اخبارات میں بے تحاشا قسم کی خبریں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہر خبر جو ہے وہ ریلائبل انفارمیشن ہونی چاہیے؟ لیکن کیا ہے، اس انفارمیشن کو جو بھی آتی ہے اس کی تصدیق کرنا، اس کو ویریفائی کرنا، اس کو انشور کرنا کہ یہ انفارمیشن صحیح ہے، اور اس پہ آپ واقعی ریلائی کر کے آپ کوئی ڈیسیشن یا کوئی اسٹریٹجی میں اپنی چینج یا پلان میں اپنا چینج جو ہے وہ لائیں گے، جس سے کہ
آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی وہ تبھی کر سکتے ہیں آپ کہ جب وہ ویریفائڈ انفارمیشن. تو ان آرڈر ٹو ڈیفائن دیٹ انفارمیشن سسٹم, in order to define how the information is to be gathered and what kind of reports that system is going to generate, reports about that information, that data, reports based relating to your operational performance, وہ reports جو ہیں وہ کس طریقے کی, یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب پورا نظام جو ہے وہ آپ نے اسٹڈی کیا ہو اور اس کو سمجھا ہو. تو آج کے لیکچر کے اندر جو ہے ہم اسی انفارمیشن نیٹ ورک کے حوالے سے بات کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ جی بزنس انوائرمنٹ پہ کیا ایفیکٹس جو ہیں وہ آتے ہیں اور ان کی نیڈز جو ہیں وہ کس طریقے سے چینج جو ہے وہ کی جاتی ہوتی ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہم وہی سے کہ جہاں پہ پچھلے لیکچر میں پچھلے لیکچر کو ہم نے ختم کیا تھا, یعنی ڈائریکشن آف انفارمیشن فلو. انفارمیشن فلو انٹرنل ہم نے کہا تھا اور ایکسٹرنل. دو طریقوں سے انفارمیشن جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. انفارمیشن انٹرنلی ہمارے پاس فارمل اسٹرکچرڈ ایک سلسلہ ہو سکتا ہے یا انفارمل ہو سکتا ہے. انفارمل میں کہ جی لوگ آپس میں بات کر رہے تھے, فیکٹری کے ورکرز تھے, فیکٹری کے ملازم تھے, دفتر کے کارندے تھے, مینیجرز آپس میں گفتگو کر رہے تھے, تو وہ کوئی گفتگو ہم نے سنی یا ادھر سے ہمیں اطلاع ملی. ہم خود دفتر کا, فیکٹری کا, جو بھی پلیس آف ورک ہے ادھر گھوم پھر کے خود اپنی آنکھوں سے, اپنے کانوں سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. یہ ایک انفارمل طریقہ کہ جی وہ میں جب شام کو گیا تو مجھے نظر آیا کہ وہاں پہ صفائی نہیں تھی. یہ اب ایک انفارمل, کوئی اس کی رپورٹ نہیں آ رہی. رپورٹ تو یہ آتی ہے کہ جی ایکس نمبر آف پیپل ہیو کلینڈ دا باتھ رومز 5 times a day. لیکن آپ نے جو دیکھا کہ جی باتھ روم واز ناٹ کلینڈ when you went to that place. پالیسی کیا ہے آپ کی؟ پالیسی ہے کہ the bathrooms must be clean at all times. So obviously وہ 5 دفعہ دن میں صاف ہوتے ہیں کہ رپورٹ جو ہے وہ پوری رپورٹ نہیں آ رہی ہے آپ کے پاس, کیونکہ آپ کی پرسنل آبزرویشن ہے. ایک انفارملی آپ نے اس کو آبزرویشن کیا اور اس آبزرویشن سے آپ کو پتا چلا کہ جی جو آبجیکٹو ہے یا جو پالیسی لیڈ ڈاؤن ہے کلین ایٹ آل ٹائمس, وہ کلین نہیں ہے بیکاز اٹ واز ڈرٹی وین یو واکڈ ان. لہذا دیٹ سسٹم مسٹ اور مے بی لکڈ ایٹ, یا سپروائزری کنٹرول میں چینج کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ تدبیر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کا جو آبجیکٹو ہے کہ دا باتھ رومز شوڈ بی کلین ایٹ آل ٹائمس, وہ آبجیکٹو پورا ہو. یہ انفارملی ہو گیا. اب فارمل میں جیسے میں نے کہا کہ جی وہ رپورٹ آتی ہے, آپ نے کہا جی مجھے رپورٹ روز کی آنی چاہیے کہ جی باتھ روم دن میں کتنی دفعہ صاف ہوئے, جی 5 دفعہ ہوتے, 5 دفعہ ہوئے, جی روز ہو رہے ہیں 5 دفعہ. تو یہ فارمل رپورٹنگ سسٹم کا ایک حصہ بن گیا. اب یہ فارمل رپورٹنگ سسٹم, یہ رپورٹ کیسے, وہ جو سپروائزر صاحب ہیں ان کے پاس کیسے رپورٹ آئی؟ بھائی انہوں نے خود کس طریقے سے, انہوں نے بھی آگے کہہ دیا بھائی 5 دفعہ صفائی ہونی چاہیے. کیا انہوں نے چیک کیا؟ انہوں نے نہیں چیک کیا. کیا وہ انفارمیشن جو ہے پھر جس وقت وہ بنا کے یا وہ روٹین کے اندر ایک رپورٹ جاری کر رہے ہیں کہ جی ہاں جی 5 مرتبہ صفائی ہوگی, بغیر چیک کیے ہوئے, بغیر دیکھے ہوئے, بغیر کچھ کیے ہوئے, ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جن کو اس کام پہ متعین کیا گیا ہے ان کی ایفیشنسی, ان کی پروڈکٹیوٹی کا کوئی سلسلہ نہیں رہے گا. جو آپ کے پاس رپورٹ آ رہی ہے جس سے آپ کو مطمئن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جی ہاں سب کچھ ٹھیک ہے, وہ بھی غلط ہو گئی. تو اب انفارمیشن فلو جو ہے وہ آپ کی طرف بھی ہے اور آپ سے نیچے بھی ہے, کیونکہ آپ نے آبزرویشن جو کی تھی وہ کچھ مختلف تھی. جب آپ نے آبزرویشن کی تو وہ آبزرویشن نیچے تک پہنچنی چاہیے
اور اس سے نیچے تک پہنچنی چاہیے. سو ڈاؤنورڈ فلو ہے اور اپورڈ فلو ہے اس انفارمیشن کا, یعنی یہ ایک ورٹیکل سیناریو بن جاتا ہے. اس کے ساتھ ہاریزونٹلی یہ ہے کہ جی پرچیز, اسٹور, اکاؤنٹس, ان سب کے پاس اس چیز گیٹ, ان سب کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ مال فیکٹری کے اندر آنا ہے, یہ مال فیکٹری کے اندر آیا یا نہیں آیا, جو مال چاہیے تھا اس کا پرچیز آرڈر پلیس ہوا نہیں ہوا. تو یہ آپس میں انفارمیشن شیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا مال آرڈر کیا گیا, کتنی کوانٹٹی کی گئی, کس ریٹ پہ کی گئی, یہ تمام انفارمیشن جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ تیسرے ڈپارٹمنٹ چوتھے ڈپارٹمنٹ ان کی آپس میں شیئرنگ ہوتی ہے. اس کو ہاریزونٹل شیئرنگ آف انفارمیشن کہتے ہیں. یہ لیٹرل بھی ہو سکتی ہے, یعنی ایک ہی لیول پہ ہو سکتی ہے, یا اکراس بھی ہو سکتی ہے, ڈائگنلی بھی جا سکتی ہے. تو یہ فارمل رپورٹنگ سٹرکچرز کے اندر جو انٹرنل رپورٹنگ سٹرکچرز ہے فارملائزڈ, ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں, یا ورٹیکل یا ہاریزونٹل. تیسری چیز جو ہم نے کہی تھی وہ آبزرویشن ہے, یا گریپ وائن کے تھرو آپ کو پتا چلتا ہے, کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ جی وہ میں نے فلاں چیز دیکھی تھی, یا وہ فلانی چیز ایسے نہیں ہو رہی, وہ آپ ذرا دیکھ لیں, وہ آپ ذرا اس کے بارے میں تحقیق کر لیں کہ جی وہ ایسے ہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, میرا خیال ہے غلط ہو رہا ہے. تو دیٹ از کہ جی آپ کو کوئی آ کے خبر سناتا ہے, دیتا ہے, یا آپ خود اس کو آبزرو کرتے ہیں. تو یہ بات ہو گئی انٹرنل کے حوالے سے. ایکسٹرنل میں ریگولیٹری ایجنسیز جو ہیں, اتھارٹیز, ریگولیٹری اتھارٹی, چاہے وہ ایس سی سی پی ہے, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہے, چاہے وہ پیمرا ہے, نیپرا ہے, جو بھی ہے, جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس انڈسٹری, اس ایکٹیویٹی کو جو ریگولیٹ کر رہا ہے ایک نظام, ایک قانون کے حوالے سے, ان میں قانون میں چینجز وہ کاز کرتے ہیں, یا ان کی کوئی ریکوائرمنٹس کریٹ کرتے ہیں وہ کہ جی ہمیں یہ فلانی انفارمیشن جو ہے, یہ ایڈیشنل ہمیں انفارمیشن چاہیے, تو آپ کو وہ انفارمیشن قانون دینی پڑے گی. پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے کہ جی آپ کی آرگنائزیشن کے امیج جو پبلک میں پرسپشن ہے آپ کے بارے میں, وہ پرسپشن جو ہے وہ شاید اس میں کچھ کمی آ رہی ہے, یا وہ غلط تاثر لیا جا رہا ہے آپ کے بارے میں, یا کچھ جو کچھ بھی ہے. تو اس تاثر کو, اس امیج کو کریٹ صحیح کرنے میں جو ہے وہ آپ اس کو بھی صحیح کرنا ہے, اس کے لیے بھی آپ کے پاس انفارمیشن آنی چاہیے. اور کس طریقے سے صحیح کرنا ہے, ہو سکتا ہے مارکیٹ میں لوگ نئے نئے طریقے, نئے نئے انداز اختیار کر رہے ہو, تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کر کے آپ نے بھی تدبیر جو ہے وہ اپنی بنانی ہے, کہ اب آپ نے اپنی کمپنی یا کارپوریٹ امیج یا جو ریلیشن شپ ہے اپنے کسٹمرز کے ساتھ, وہ کسٹمر ریلیشن شپس کیسے اب قائم کرنی ہے. مارکیٹنگ, آپ نے پروڈکٹ کو کیسے مارک کرنا ہے, کہاں مارک کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, مارکیٹ میں چینجز کیا آ رہی ہیں, کون سے رنگ پسند کیے جا رہے ہیں, کون سے پروڈکٹس پسند کیے جا رہے ہیں, کس قسم کی پیکنگ پسند کی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں انفارمیشن آپ کے پاس اکٹھی ہوگی, جو باہر سے آئے گی, مارکیٹ سے آئے گی, اور اس کی بیسس پہ آپ نے پھر اس کو ویریفائی کر کے, اس کو چیک کر کے کہ ہاں یہ واقعی یہ صورتحال ہے, آپ نے اس کی بیسس پہ ڈسیشن میکنگ کرنی ہے کہ جی آپ کی جو پالیسی ایگزسٹنگ ہے اس میں یہ چینجز جو ہے وہ اب کی جائیں گی. تو یہ تمام انفارمیشن فلو کے حوالے سے گفتگو تھی. ایکسٹرنل ایجنسیز اور ایکسٹرنلی اور انٹرنلی دونوں فیکٹرز ہیں جو کہ انفارمیشن گیدرنگ کو افیکٹ کرتے ہیں, اور اس انفارمیشن گیدرنگ کو جب ہم کر لیتے ہیں تو اس کی بیسس کی, اور ویریفائی کرتے ہیں اس کو, تو اس کی بیسس کے اوپر پھر ہم ڈسیشن ٹیکنگ کرتے ہیں. تو یہ مختصراً میں نے انفارمیشن فلو کے حوالے سے آپ کو بتایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی آئیڈیل انفارمیشن نیٹ ورک ہوتا ہے؟ آئیڈیل کی تلاش ہمیشہ رہتی ہے اور تمام زندگی رہے گی, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے
کہ انفارمیشن نیٹورک کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری اور ایک بہتر انفارمیشن نیٹورک میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. آئیڈیل کی تلاش جیسے میں نے کہا ہم ساری زندگی کرتے رہتے ہیں. بہرحال جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہے ایک اچھے انفارمیشن نیٹورک. نمبر 1 کہ وہ انفارمیشن گیدرنگ جو ہے اور اس سے جو انفارمیشن یا رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ پیریوڈکلی اپڈیٹ ہوں یا کنٹینیوسلی اپڈیٹ ہوں. اگر پیریوڈکلی ہیں تو اس پیریڈ کا تعین کرنا ضروری ہے. وہ ڈیلی بھی ہو سکتا ہے, وہ ویکلی بھی ہو سکتا ہے, وہ منتھلی بھی ہو سکتا ہے, وہ آن لائن بھی ہو سکتا ہے, ریئل ٹائم آن لائن بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمام انفارمیشن جیسے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے, جیسے کوئی کاروائی ہو رہی ہے, اس کی انفارمیشن آن لائن ریکارڈنگ اس کی موجود ہے. آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم یہ کام بھی کر سکتے. آج شاید کوئی اس چیز میں انٹرسٹڈ اتنا نہیں کہ ہسٹوریکل انفارمیشن کیا ہے. یہ 6 مہینے کے بعد مجھے پتا چلے, یہ 2 مہینے کے بعد چلے, اس وقت تک تو پانی سر سے گزر چکا ہوگا. مجھے تو آج اسی وقت اور کسی ایونٹ ہونے سے پہلے میرے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ میں اس کے حوالے سے اپنی تدبیر بنا سکوں اور ترکیب تیار کر لوں. پھر اس انفارمیشن جو ہم نے اکٹھی کی ہے اس کی ایفیشینٹ اور کریکٹ پروسیسنگ. اور ظاہر ہے کہ وہ تمام انفارمیشن جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ وہ گاربیج نہیں ہونی چاہیے. ہر قسم کی انفارمیشن آتی ہے لیکن اس کو سفٹ کرنا, اس میں سے دیکھنا کہ کون سی انفارمیشن ایسی ہے جو ہمیں ہر حال میں چاہیے. کیوں چاہیے؟ کیونکہ یہ انفارمیشن گیدر کر کے, یہ انفارمیشن اکٹھی کر کے جو ہم نے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں, ہماری آرگنائزیشن نے کرنے ہیں, ہم نے کرنے ہیں, وہ تمام کے تمام آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہو جائے. سو وہ انفارمیشن گیدرنگ یا انفارمیشن نیٹورک جو ہے اس کا ایک آبجیکٹیو یا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ویلیو ڈریون. کسی مقصد, کسی وجہ سے وہ آپ نے نیٹورک بنایا, اور وہ نیٹورک یہ نہیں کہ جی ہاں جی بس ٹھیک ہے جی وہ 5 مرتبہ دن میں آنا چاہیے تھا جی, 5 مرتبہ کی رپورٹ ہے. بھائی اس سے آگے بھی کوئی بات کریں کہ جی ہر 2 گھنٹے بعد جو ہے یا ہر 1.5 گھنٹے کے بعد دن میں 5 مرتبہ صفائی ہوتی. سو اگر آپ 45 منٹ کے بعد چلے گئے تو ہو سکتا ہے آپ کو نہ نظر آیا. تو ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے اس میں, یا کسی آبجیکٹ کے حوالے سے اس کی بات ہونی چاہیے. وہ آپ کے جو انفارمیشن ہے یا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے اندر وہ ایک کچھ اچیو کر رہا ہو. اور پھر یہ ساری انفارمیشن کس کے لیے ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی اس انفارمیشن کو جو بھی اکٹھے کر رہے ہیں یا وہ رپورٹ بنا رہے ہیں یا جو کچھ بھی کر رہے ہیں, وہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ کسی کے لیے ہے. کسی نے پڑھنی ہے, کسی نے سننی ہے, کسی نے دیکھنی ہے. وہ لیول کیا ہے؟ کیا جو چیف ایگزیکٹو ہے ایک آرگنائزیشن کا, اس کو بھی وہی تمام انفارمیشن چاہیے جو سپروائزر کو چاہیے؟ چیف ایگزیکٹو کے پاس کیا انفارمیشن جانے کی ہے؟ اس کے لیے جو رپورٹ جانی ہے کیا اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ پلندے رپورٹوں کے دیکھتا رہے؟ اس کے پاس وقت نہیں ہے. اس کا وقت محدود, اس کے پاس محدود وقت. لہذا یہ سوچنا اور سمجھنا کہ کس کو اس انفارمیشن سسٹم میں سے کس قسم کی رپورٹیں کس لیول پہ جانی ہیں, ان کی شکل کیا ہونی ہے, ان کی نشو و نما کیا ہونی ہے, یہ تمام چیز جو ہے یہ بھی سوچنا پڑتی ہے. اور ایک اچھے نیٹورک کے اندر ویل ڈیزائنڈ رپورٹس ایڈریسنگ دا پرٹیکولر لیول آف آڈینس, لیول آف مینجمنٹ. اگر کسٹمرز کو آپ نے رپورٹ دینی ہے تو کسٹمرز کے لیے کچھ اور
قسم کی رپورٹ ہے, اس کا سٹائل کچھ اور ہے. آپ نے اپنے سپلائرز کو رپورٹ دینی ہے یا ان سے ان کو کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہے ان کے ساتھ, جو کہ another attribute which is another attribute of your information system, کہ آپ نے اپنے سپلائرز کو بھی بتانا ہے کہ آپ ان کی کارکردگی کیسے رہی ہے یا ان کی وجہ سے آپ کو کیا نقصان ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ 4-5 چیزیں جو ہیں جو میں نے ابھی بات کی, ان کو میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ انفارمیشن سسٹم انفارمیشن نیٹورک جو ہے اس کے ایٹریبیوٹس میں کہ جی انفارمیشن مسٹ بی پیریوڈکلی اور کنٹینیوسلی اپڈیٹڈ, اٹ شوڈ بی efficiently processed, it should be value driven, it should be audience centered, کس کے لیے بنائی جا رہی ہے, and it should be available, or some of the information, this again is a decision that has to be taken, is to be made available to everyone within and perhaps outside the organization. External regulators ہیں, انہوں نے تو آپ کو لسٹیں دے دی ہیں کہ جی ہمیں یہ انفارمیشن اس فریکوینسی پہ چاہیے, وہ آپ کو لاوہلا دینی, اس سے آپ کا چھٹکارا نہیں ہے. تو یہ ایٹریبیوٹس ہے, کیسی انفارمیشن دینی ہے, کتنی دینی ہے, کب کب دینی ہے, یہ تمام چیز جو ہیں یہ آئیڈیل یا ایک اچھے انفارمیشن نیٹورک کے لیے ضروری. اور جیسے میں نے کہا کہ کوئی اس انتظار میں نہیں بیٹھا رہ سکتا کہ جی ہاں ٹھیک ہے وہ مجھے انفارمیشن آ جائے گی, وہ 2 مہینے کے بعد آتی ہے, مہینے کے بعد آتی ہے, 2 ہفتے کے بعد آتی ہے, اور اس وقت مجھے پتا چلتا ہے کہ اوہو اگر یہ بات مجھے اس وقت پتا چل گئی ہوتی تو شاید میں کوئی تدبیر کر لیتا, میں کوئی طریقہ نکال لیتا کہ یہ جو نقصان ہوا ہے یا یہ جو پرابلم ہوئی ہے یا یہ جو ایشو ارائز ہوا ہے یہ نہ ہوتا. اویلیبلٹی آف ٹائملی اینڈ ایکوریٹ انفارمیشن helps in proper decision making and meeting the organizational goals. Information must be tailored in accordance with the organization structure کہ کس لیول کو کس قسم کی اور کس اسٹائل میں. ایک لیول ہو سکتا ہے جہاں پہ ٹیکنیکل بہت ساری انفارمیشن ان کو چاہیے, لیکن اس ٹیکنیکل وہ ساری ٹیکنیکل انفارمیشن اس سے اوپر کے یا اس سے اوپر کے لیول یا اس سے اوپر کے لیول کو نہیں ضرورت, اس میں سے صرف چیدہ چیزیں جو ہیں وہ شاید ضرورت. دوسری طرف اگر ہمارا کلچر جو ہے اس یا اسٹائل آف مینجمنٹ جو ہے وہ ایک اتھارٹیٹیو ہے اور سارے ڈیسیشن ہم نے خود لینے ہیں, تو پھر چیز یہ کہ ہر چیز کوئی شخص بغیر مجھے بتائے ادھر نہیں جا سکتا, ادھر نہیں جا سکتا, یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا, تو وہ اتھارٹیٹیو اسٹائل ہے. سو آپ کے پاس ہر چیز کے اوپر نظر رہنی چاہیے, آپ کے پاس ہر قسم کی انفارمیشن آنی چاہیے, تاکہ اگر اس پلندے میں سے اس انبار میں سے آپ نے اگر کچھ نکال کر کے تدبیر کرنی ہے تو وہ آپ اپنی آرگنائزیشن کی. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف وہ رپورٹ آنی چاہیے جہاں پہ لیڈ ڈاؤن پروسیجرز اور پالیسیز کے حوالے سے کوئی ایکسپشنل بیہیویئر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں ایک اچھے نیٹورک کے لیے. ٹائملی اینڈ ایکوریٹ, وہ جو 4-5 ایٹریبیوٹس میں نے آپ کو پہلے بتائے, ان کے علاوہ ٹائملی اینڈ ایکوریسی آف دی انفارمیشن, اور کہ جی کس لیول کے لیے آپ کیا انفارمیشن جو ہے وہ بنا رہے ہیں یا دے رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ جی جو انوائرمنٹس ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں ان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اس کا ہمارے کاروبار پہ, ہماری بزنس پہ, ہمارے ماحول پہ, تمام چیزوں پہ تو ظاہر ہے کہ اثر پڑتا ہی ہے, لیکن انفارمیشن نیڈس پہ بھی اثر پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر تیل کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور بڑھ رہی ہے تو وہ تیل کی قیمت کا ایفیکٹ ہمارے کاروبار پہ کیا ہوگا, ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں اس پہ کتنا ایفیکٹ ہوگا, یہ ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے. ہم نے اس چیز پہ نظر رکھنا ہے کہ جی وہ تیل کی قیمت کتنی اوپر جائے گی
اور اس مالی سال کے اندر ہمارے اوپر اس کا کتنا اثر ہوگا. اگر ہمارے اوپر اثر ہوگا یعنی ایز اے را مٹیریل اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں یا اس کو کسی ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنے پورے پروسیس کے اندر, تو پھر اس ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی سیلز پرائس میں افیکٹ آئے گا, آپ کی کاسٹ پہ افیکٹ آئے گا, سیلز پرائس آپ کی بڑھے گی. سیلز پرائس جب بڑھے گی تو پھر کنزیومر جو ہے, مارکیٹ جو ہے اس پروڈکٹ کی, اس کی ڈیمانڈ میں کمی واقع ہو سکتی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کا پروڈکٹ خرید رہے تھے وہ 5 روپے ہی دے سکے اس چیز کے لیے, وہ 7.5 روپے دینے کے اہل نہیں ہے یا قابل نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیمانڈ خریدار جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. تو یہ اس لیے وہ انوائرمنٹل چینج یا جو چینج آئی ہے اس کی وجہ سے میرے کاروبار کے اوپر کیا اثر پڑے گا, اس کو ورک آؤٹ بھی میرے انفارمیشن سسٹمز کو کرنا پڑے. انفارمیشن ریکوائرمنٹس ہیو ٹو بی میٹ ٹو ہیلپ ان افیکٹو اینڈ گول اورینٹڈ ڈسیشن. یہ بات ہم کئی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ اس تمام انفارمیشن کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں ویریفائڈ انفارمیشن, ایکوریٹ, ٹائملی انفارمیشن کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم افیکٹو اینڈ گول اورینٹڈ ڈسیشن میکنگ کر سکیں. کیونکہ جب تک اگر if we lose sight of our goal, if we don't know what our goal is, تو پھر ہم بیکے پھریں گے. لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا اچیو کرنا ہے, مقصد کیا ہے, تو اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہماری تمام تر انرجیز, ایفرٹس اور وسائل جو ہیں وہ پھر خرچ ہوں گے. اس لیے گول ڈیفینیشن اینڈ ایوری تھنگ دیٹ فالوز فرام دیر بیکم ایکسٹریملی امپورٹنٹ. بزنس انوائرمنٹ اینڈ چینجز ان اٹ ڈرائیو دی انفارمیشن نیڈز آف دی آرگنائزیشن. یہ بات ہم آپ کو کہہ چکے کہ جی مارکیٹ میں ڈیمانڈ چینج ہو جاتی ہے, مارکیٹ میں کسی پروڈکٹ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, کسی ایک ہی قسم کے کئی پروڈکٹس اب آ گئے, سستے بھی آ گئے. آج کل اکانومیز آف اسکیل کی بات ہو رہی ہے کہ جو میس پروڈیوسنگ ہے وہ وہی چیز جو آپ کے یہاں بنتی ہے وہ زیادہ سستی بنا کر کے بھیج رہے ہیں کیونکہ وہ زیادہ کوانٹٹی میں بنا رہے ہیں. تو کمپٹیشن بے تحاشا ہو جائے گا. آپ کو اپنے پروسیسز کو جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی ایفیشنسی بڑھانی پڑے گی, آپ کو اپنے طریقہ کار جو کام کرنے کے ہیں آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھنی پڑے گی. اگر یہ تمام کام نہیں کرو گے تو پھر وہ جو میس اسکیل جو کہ آپ سے دگنی چوگنی 10 گنا زیادہ وہی چیز بنا رہا ہے, ظاہر ہے کہ جی اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم آئے گی. آپ کے پاس اگر پرانی مشین پڑی ہوئی ہے جس پہ آپ وہ چیزیں بنا رہے ہیں, وہ نئی مشینری جو کہ آپ کی مشین جو ہے وہ اگر 10 آئٹمس گھنٹے میں بناتی ہے, ان کی مشین 100 آئٹمس گھنٹے میں بناتی ہے, تو ظاہر ہے کہ جی وہ زیادہ افیکٹولی مارکیٹ کو فلڈ کر سکیں گے, آپ مارکیٹ میں سے آؤٹ ہو جائیں گے. تو آپ کو بھی تدبیر کرنا ہے. یہ تمام انفارمیشن انٹرنل سورسز سے بھی ایکسٹرنل سورسز سے بھی یہ آئے گی. آپ اس کے اس کو سوچ کے اس کے حوالے سے آپ تدبیر بنائیں گے, نئی پلان کریں گے, مشینری خریدنی ہے, پروسیسز کو چینج کرنا ہے, اپنے ورکرز کی اپ گریڈنگ کرنی ہے, ٹریننگ کرنی ہے, جو ان پٹس ہیں ان کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہے. تمام فیصلے جات جو ہیں یہ کرنے پڑیں گے صرف اس وجہ سے کہ جی انوائرمنٹل چینجز ہو رہی ہیں اور آپ اس انوائرمنٹ کے بارے میں انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں یا نہیں ہیں. آج WTO کی بات ہو رہی ہے, آج سیفٹا کی بات ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد کیا سچویشن ایمرج ہوگی, وہ انوائرمنٹس ہیں جو کہ بزنس کو افیکٹ کریں گے, اور بزنس نئے طریقے سے, نئے انداز سے, نئے پیرائے سے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا. انفارمیشن سسٹمس آر ڈیولپڈ ٹو کیپچر دا رائٹ ٹائپ اینڈ کوالٹی آف انفارمیشن. انفارمیشن سسٹمس جو ڈیزائن کیے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے وہ اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ جی صحیح انفارمیشن اور کوالٹی کی انفارمیشن جو ہے وہ ہم کیپچر کر سکیں اور اس انفارمیشن سے پھر آگے جو رپورٹس ڈیسیشن میکنگ کے لیے چاہیے وہ بنا سکیں. بزنس انوائرمنٹ کے حوالے سے اب ہم نے
چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کیا. اس میں کیا کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو ہماری بزنس انوائرمنٹ کو چینج کرتے ہیں؟ وہ لیگل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, وہ اکنامک فیکٹرز ہو سکتے ہیں, وہ سوشل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ٹیکنالوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. اب ایچ آف دیز فیکٹرز لیٹ us look at these separately and see کہ جی how does our business environment get affected and what changes it may cause in the information systems that we have. Because بات ہماری ساری جو ہے وہ انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے. سو سب سے پہلے لیگل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں. لیگل فیکٹرز کے اندر جیسے میں نے ابھی کہا WTO کی میں نے بات کی آپ سے, سافٹا کی بات کی, اس کے بعد یورپین یونین کے جو قواعد اور ضوابط ہیں. دنیا کے اندر ہر وقت بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ٹریڈ اگریمنٹس جاری ہیں. ان کا ایفیکٹ, ایک زمانہ تھا کوٹا سسٹم کہ جی فلانا ملک کتنی چیز فلاں جگہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا, اس پرائس پہ کر سکتا, اس پرائس سے نہیں کم کر سکتا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کوٹا سسٹم کو ختم کیا. اوپن ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, فری ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے, اس کے تقاضے اپنے ہیں. تو ان انٹرنیشنل ٹریڈ اگریمنٹس اور ٹریٹیز اور پیکٹس, اس میں تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں, ملک ممالک شامل ہیں, ان کا ایفیکٹ آپ کی بزنس کے اوپر لا محالہ ہوگا. پھر امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہو سکتا ہے ریگولیشنز میں کوئی چینج آ جائے. ایک زمانہ تھا کہ جی کوئی چیز بھی آپ امپورٹ لائسنس کے بغیر امپورٹ نہیں ہوتی تھی, ایکسپورٹ لائسنس ہوتا تھا. پھر اس میں بھی کوئی مختلف قسم کی اسکیمیں ایجاد کی گئی تھی, ان سب کو ہٹایا گیا, ان کو ختم کیا گیا. کیوں کیا گیا کہ جی جس نے جو چیز منگانی ہے وہ منگا لے, جو بیچ سکتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ میں وہ چیز اس مارکیٹ کے اندر میں بیچ لوں گا. جو بنا رہا ہے وہ جو چیز مرضی بنائے اور ایکسپورٹ کرے, ٹھیک ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ڈلے گی اس کی. تو بہت سارے اس چینج کی وجہ سے, لا میں چینج کی وجہ سے بہت سارے جو پہلے محکمے تھے وہ ختم ہو گئے, وہ اب نظر نہیں آتے. کمپنیز آرڈیننس جس کے تحت موسٹ بزنسز کارپوریٹ اینٹیز جو ہیں وہ گورن ہوتی ہیں, اس میں اگر چینجز آتی ہیں, اس میں کوئی ریکوائرمنٹس آتی ہیں یا اس میں کوئی لیگل ایشوز جو ہیں ان کو ریڈیفائن کیا جاتا ہے, کیپنگ انٹرنیشنل چینجز ان مائنڈ, کارپوریٹ چینجز ان مائنڈ. تو وہ چیز مثال کے طور پہ پہلے کمپنیز آرڈیننس کے اندر 4th شیڈیول 5th شیڈیول وغیرہ وغیرہ ہوتے تھے. آج جو ہے ایک جملہ لکھا ہے کہ آل انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز آر اپلیکیبل. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہیں. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کوئی ہماری کمپنی نے نہیں وضع کیے, ہمارے ملک نے نہیں وضع کیے, وہ انٹرنیشنلی کیے ہیں جس میں ہم بھی شریک تھے. آج جو پریزنٹیشن اکاؤنٹس کی جو انفارمیشن اور اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹس ہیں مختلف ٹرانزیکشنز کے, فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے, وہ تمام کے تمام انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کے حوالے سے ہوتے ہیں. تو یہ جو لاز ہیں ریگولیشن آف بزنس کے, انوائرمنٹل لاز ہیں. ڈرینیج کہاں پہ, پہلے کہیں بھی پانی, کچھ بھی جو بھی آپ کی جو فیکٹری یا پروسیس کا اخراج تھا, وداؤٹ تھنکنگ کہ جی یہ کیمیکلز ہیں اس کے اندر, اس میں کیا چیز ہے, یہ مضر ہو سکتی ہے, جو ارد گرد کی آبادی ہے لوگوں کے لیے پینے کے پانی کو خراب کر سکتی ہے, وہ کوئی نہیں سوچتا تھا. آج یہ تمام سوچیں جو ہیں یہ ہر ایک کے ذہن میں ہیں کہ بھائی یہ نہ ہو جائے. لاز بن چکے ہیں, لاز کی انفورسمنٹ ہے. اور ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر تو بہت ساری فیکٹریاں اور بہت ساری ملیں جو ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ بند کی گئی ہیں یا ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پروسیسز کو چینج کرے, کیونکہ وہاں سے اسموک امیشن یعنی دھواں نکلنے کا جو لیول تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس سے ارد گرد کی آبادی کو کی صحت کو بہت زیادہ خطرہ تھا. تو آج یہ انوائرمنٹل لاز جو ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چینجز آ رہی, اور اسی طریقے سے بہت ساری لیجسلیشن. تو یہ مختصراً لیگل فیکٹرز کی بات تھی. اب ہم بات کرتے ہیں اکنامک فیکٹرز کی.
Economic factors, internal or external, inflation rates, bank interest rates, availability of capital in the capital یا money market, foreign exchange rates, consumer spending, employment opportunities, تمام چیزیں جو ہیں جو کہ آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے، ڈالر روپی کی پیرٹی، یورو روپی کی پیرٹی، یہ آپ نہیں ڈٹرمن کر رہے. یہ ڈٹرمینیشن کہاں پہ ہو رہی ہے؟ یہ ڈٹرمینیشن وہاں پہ ہو رہی ہے جہاں پہ کنسیڈریبل والیومز کے اندر ان کرنسیز کے اندر ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ڈالر یورو کی پیرٹی کیا ہوگی. ڈالر یورو کی پیرٹی جس وقت ڈٹرمن ہوئی تو لا محالہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ یورو روپی کے ریٹ پہ آئے گا، ڈالر روپی کے ریٹ پہ آئے گا. ہاں یہ آپ تدبیر کر سکتے ہیں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلکچویشنز ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہے، کہ کس اسٹیج پہ آپ نے اپنی کرنسی کو وہ اسٹیبل رکھنے کے لیے کتنی حد تک اور کس لمٹ تک آپ نے جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرنا ہے. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا فنکشن ہوتا ہے، وہ کرتا ہے. لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ بزنس پہ آتا ہے. انفلیشن ہے، اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جی قیمتیں بڑھیں گی. قیمتیں کس چیز کی بڑھیں گی؟ سروسز کی بڑھ جاتی ہیں، بجلی کی بڑھ جاتی ہے، پانی کی بڑھ جاتی ہے، گیس کی بڑھ جاتی ہے قیمت، جو را مٹیریلز آپ خرید رہے ہیں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے بڑھ جاتی. وجہ اب کنسیڈریشن نہیں، چیز یہ کہ جی قیمت بڑھ گئی، اس کی وجہ سے جب قیمت بڑھی تو جو پروڈکشن ہو رہی ہے، جو چیز بنا رہے ہیں آپ، وہ چیز جو ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا، سیلز پرائس میں اضافہ ہوگا، ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ میں اضافہ ہوگا. ریزلٹ یہ ہوگا کہ جی آپ کے ہاں پہ انفلیشن ہے، اور وہ انفلیشن جو ہے وہ اس سے رائزنگ کاسٹ کا سیناریو ہے. اب اس سیناریو کے اندر آپ کی کمپنی کی، آپ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، پروڈکشن کی، سیل کی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پھر آ جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہے، چاہے وہ روپے کی ہے، چاہے وہ ڈالر کی ہے، چاہے وہ کسی چیز کی ہے، آپ کے پروڈکٹ کی ہے، کمپٹیشن آف یور پروڈکٹ اس کے حوالے سے ہے. کوئی بھی چیز ہے، لوگ کتنے پیسے کس چیز پہ، اگر ان کی تنخواہیں جو ہیں اسی رفتار سے نہیں بڑھ رہی جس رفتار سے کہ جی انفلیشن ہے، تو پھر سوچ یہ آتی ہے کہ اچھا اگر میں اتنے پیسے فلاں چیز پہ خرچ کرا تو میں وہ فلاں چیز جو ہے وہ اب نہیں خریدوں گا، کیونکہ باقی چیزیں ضرورت ہے، کھانا ضروری ہے، بچوں کی پڑھائی ضروری ہے، اپنے گھر کو چلانا ضروری ہے. تو ٹھیک ہے، جو لگژری آئٹم ہے میں اس لگژری آئٹم کی طرف نہیں جاتا، اس پہ پیسے نہیں خرچ کرتا. میں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اپنے بچے کو ایک جس اسکول میں وہ جا رہا ہے اس اسکول سے نکال کے کسی چیپر اسکول کے اندر میں ڈال دوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن ایک خاص لیول کی حاصل کرے. جو میں یہ کر سکتا ہوں کہ بجائے گوشت دن میں 3 مرتبہ کھانے کے، میں گوشت جو ہے دن میں 1 مرتبہ کھاؤں یا ہفتے میں 1 مرتبہ کھاؤں، اور سبزی اور دال کے اوپر زیادہ انحصار کروں. اور اس طریقے سے جو بازار میں مختلف قسم کے کنزیومر گڈز مل رہے ہیں، وہ میں پھر کنزیومر گڈز ان پہ پیسہ نہیں خرچ کروں گا، کیونکہ میرے پاس جو پیسہ ہے اس میں انکریز نہیں آئی. افراط زر کے ساتھ میرے تنخواہ کا کوئی ریلیشن شپ نہیں، لیکن جو چیزیں میں نے خریدنی ہے وہ افراط زر کا شکار. کاروبار، نوکریاں مل رہی ہیں، نہیں مل رہی ہیں، کتنی مل رہی ہیں، کس لیول کی مل رہی ہیں، یہ بھی فیکٹر انفلوئنس کرتا ہے بزنس انوائرمنٹ کو. تو یہ تمام باتیں، انفلیشن، بینک انٹرسٹ ریٹ، اویلیبلٹی آف کیپٹل، آپ کو سرمایہ چاہیے اپنی بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، مشینری کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، ورکنگ کیپٹل کے لیے، وہ آپ کو نہیں مل رہا یا اس میں کمی ہے یا پرائرٹیز کچھ اور ہے، تو پھر آپ کی بزنس سفر کرے گی. فارن ایکسچینج ریٹس، کنزیومر اسپینڈنگ، امپلائمنٹ اپرچونٹیز، یہ بہت سارے اکنامک فیکٹرز ہو جاتے ہیں جو کسی بھی بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں. ان کے حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن گیدرنگ بھی ہونی چاہیے، اور ہم نے انفارمیشن ہمارے پاس وقتاً فوقتاً مختلف ذرائع سے اکٹھی کر کے اس کے اوپر ٹرینڈز، فورکاسٹس وغیرہ بزنس کے اندر وہ بنانے پڑیں گے،
اور تاکہ تدبیر جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے ہم پہلے سے تیار کر کے بیسڈ اپون سرٹن assumptions وہ ہم تیار رکھیں. اب آئیے سوشل فیکٹرز کی طرف. سوشل فیکٹرز میں آپ کا پروڈکٹ یا آپ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ ایک خاص عمر کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یا خاص طبقے کے لیے کر رہے ہیں. اب اگر وہ بچوں کے لیے پروڈکٹ تھا, نمبر آف چلڈرن کے اندر اگر کمی واقع ہو جاتی ہے, وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں, یا جینڈر چینج آ جاتی ہے کہ جی میل فیمیل ریشیو چینج ہو جاتا ہے, جو آکوپیشنز ہیں لوگوں کے وہ چینج ہو جاتے ہیں, یا ان کے سوشل اقدار جو ہیں اس میں چینج آتی ہے, تو یہ تمام چیزیں بھی ان کو ڈیموگرافک چینجز کہتے ہیں. یہ ضروریات زندگی یا ضروریات کے اندر چینج کاز کریں گی. جب ضروریات میں چینج کاز آئے گی, کاز ہوگی, تو تب آپ کی بزنس کو بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ لائف سٹائلز چینج ہو رہے ہیں لوگوں کے. آج ہم سب کہتے ہیں کتنی گاڑیاں ہیں سڑک پہ. ایک زمانے میں گاڑی نہیں ہوتی تھی, اسی مال روڈ پہ لاہور میں تانگا چلتا تھا, پیدل چلتے تھے لوگ. آج گاڑی کے سوا کچھ نہیں نظر آتا. پراسپیرٹی, لوگ امیر ہو گئے, لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا. لوگوں نے چھوٹے گھروں میں رہنے کی بجائے بڑی بڑی جگہ, بڑے بڑے محلات جو ہیں ان کی کنسٹرکشن شروع کر دی, ان میں رہنا شروع کر دیا, ان کے کسی دوسری جگہ پہ جا کے. اویلیبلٹی آف فارن برانڈز اور پروڈکٹس, اب یہ چیز جو ہے یہ بھی افیکٹ کرتی ہے آپ کی لوکل بزنس, آپ کی بزنس کو, آپ کے لوکل پروڈکٹ کو. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ایک میس اسکل, جی چائنا سے بڑی چیزیں آ رہی ہیں, بڑی سستی ہیں, جی پاکستان کی جو چیز بنی ہے وہ تو مہنگی ہے بہت. وہ اسی وجہ سے کہ وہاں کی آبادی اور یہاں کی آبادی, وہاں کا کنزیومر اور یہاں کا کنزیومر, وہاں پہ کنزیومر, یہاں پہ اگر پاکستان کے اندر کنزیومر 10,000 ہے اس پروڈکٹ کے یا 10 لاکھ ہے, تو وہاں پہ اسی قسم کے پروڈکٹ کے کنزیومر جو ہیں وہ کروڑ ہو سکتے ہیں, 10 کروڑ ہو سکتے ہیں. ان کے لیے وہ چیز بن رہی ہے, اور والیوم جس وقت آپ بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم آ رہی. تو یہ, اور پھر ایک پرسپشنز بھی ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ نہیں یہ پاکستانی ہے اس لیے ہم نے یہ چیز نہیں خریدنی, باہر کی جو چیز ہے وہ ہم خریدیں گے. یہ ایک سوچ ہے, ضروری نہیں کہ ہر ایک میں, لیکن اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کاروبار پہ ہے, آپ کے کاروبار پہ ہے, جو آپ لوکلی پروڈکٹ مینوفیکچر کر رہے ہو اس کے اوپر ایفیکٹ ہے. تو یہ بہت سارے سوشل فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی بزنس کو افیکٹ کر سکتے. اس کے بعد ٹیکنالوجیکل فیکٹرز جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, اس میں ریسرچ بھی شامل ہے. اس میں اس کی وجہ سے, ریسرچ کی وجہ سے نئی نئی ایجادات شامل ہیں. کیا آپ کے پاس اتنا کیپٹل ہے, اتنی آپ کے ریسورسز ہیں کہ آپ وہ نئی ایجاد کو بروئے کار لا سکے, خرید سکے. پروڈکشن پروسیسز کے اندر چینج ہے, را مٹیریلز کے اندر چینج ہے. آپ کس حد تک لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ پروسیسز کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں یا ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, اور کتنی جلدی کر سکتے ہیں, یہ بھی آپ کی بزنس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرنا بھی آپ کی بزنس کے لیے بہت اہم ہے. آلٹرنیٹیو پروڈکٹس, آلٹرنیٹیو را مٹیریلس کی یوزیج, جس سے کاسٹ ریڈیفائن ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. تمام چیزیں جو ہے آپ کی بزنسز کو افیکٹ کریں گی. اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن رکھنا ہے, گیدر کرنا, اور اس انفارمیشن گیدرنگ سے پھر جو ڈسیشن میکرز ہیں ان کو اویئر کرنا ہے کہ جی یہ حالات ہو رہے ہیں, آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں سوشل فیکٹرز کی ہیں. وہ اکنامک فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ٹیکنالوجیکل فیکٹرز اور لیگل فیکٹرز, اور یہ کوئی ہمارے اپنے
ذاتی یا اپنے ملک کے اندر جو حالات ہیں یا صرف ان کی وجہ سے نہیں, جو ایکسٹرنلی دنیا میں جو کچھ ہو رہا اس کے حوالے سے بھی آپ کی بزنس جو ہے وہ افیکٹ. یہ تو اس سارے فیکٹرز کی گفتگو تھی جو کہ بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں. اب چیلنجز, پریشرز, ان کی وجہ سے ہم بات کر چکے ہیں کہ جی چیپر فیکٹرز آف پروڈکشن. ایک بات, ورک فورس, ایک شخص ہے جو پہلے ہاتھ سے لکڑی کا کام کرتا تھا, آپ نے اس کو اگر کمپیوٹرائزڈ لیتھ کے اوپر کام کرنا سکھا دیا ہے تو اس کی جو اسکل لیول ہے وہ اب وہ نہیں رہا جو ایک عام ترخان کا لیول ہے, وہ چینج ہو گیا. اب اس کو انوائرمنٹ وہ چاہیے کہ جہاں پہ اس کی پروڈکٹیوٹی اسی انداز میں آئے سامنے کہ جو اس کی اسکل اپ گریڈیشن ہوئی ہے کہ وہ ایک کمپیوٹرائز لیتھ کے اوپر وہی کام لکڑی والا جو ہے وہ اس کے اوپر کر سکے. تو یہ اسکل چینجز, یہ چینجنگ ورک فورس اسکلز جو ہیں یہ ان کے حوالے سے جو بات ہے وہ ہے. پھر لوگ نوکریاں بھی تبدیل کرتے, وہ جو چینجنگ ورک فورس ہے نیا لوٹ آتا ہے وہ اتنا ایفیشینٹ, اتنا ڈیڈیکیٹڈ, اتنا نہیں ہے قابل, اس کو پھر آپ نے ٹرین کرنا ہے, اس کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے جس پہ پچھلے تھا, تو پھر آپ کو انویسٹ کرنا. اور یہ پریشر آپ پہ آتا ہے, یہ آپ کو چیلنج ہے کہ اس نئے ورک فورس میں سے یا وہ جو تبدیل ہو رہا ہے ورک فورس کا کوالٹی جو تبدیل ہو رہی ہے اس کو آپ کس طریقے سے بہتر انداز میں اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے استعمال کرتے. انہانس کسٹمر کوالٹی, کسٹمر آج کہتا ہے کہ جی مجھے کوالٹی کا مال چاہیے, میں یہ ہر فضول چیز نہیں خرید سکتا, اس کی پیکنگ کیسی ہے, اس میں پتھر, یہ جو ہے دال موٹ جو ہے اس کے اندر پتھر تو نہیں ہے, یہ صاف ہے, یہ اس میں گھی کتنا استعمال ہوا ہے, اس میں کیا چیز ہوئی, بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں. کوالٹی کی چیز مانگتے ہیں, کام اچھا ہونا چاہیے, صفائی ہونی چاہیے, نکھار ہونا چاہیے, یہ سب چیزیں یہ کسٹمر کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہے اور آپ کو وہ پروڈکٹ مہیا کرنے پڑیں گے ورنہ ان کا خریدار نہیں رہے. مشینری آپ کی پرانی ہے, چل تو آج بھی رہی ہے لیکن 40 سال پہلے خریدی تھی. بہت آپ کو اس بات کی شاباش دیں گے ہم کہ جی آپ 40 سال پرانی مشینری کو چلا رہے ہیں, لیکن اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے, وہ کتنا مال, اس کی کنزمپشن بجلی کی کیا ہے, گیس کی کیا ہے, وہ کتنا مال 1 گھنٹے میں بناتی ہے. بہت ساری چیزیں. مولڈز پرانے ہو گئے, نئے ہو گئے, کیا ہوا, ڈائز کیسی ہیں, کیا وہ جو سرجیکل انسٹرومنٹس کے اندر جو کوالٹی آنی چاہیے, جو پریسیشن آنا چاہیے, کیا وہ آپ کی ڈائز آج بھی دے رہی ہیں یا مولڈز دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. سوشل رسپانسبلٹی کمیونٹی کے حوالے سے, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جو ایفلوئنس ہیں آپ کی فیکٹری کے, وہ آپ جو پانی جس دریا سے ہم پیتے ہیں, جس چشمے سے پیتے ہیں, جس جگہ سے پیتے ہیں, اس میں اگر پھینکنا شروع کر دے تو نہ آدمی رہے گا نہ کچھ اور رہے گا. اور ہمارے سامنے ہمارے اپنے ملک کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں. سو انوائرمنٹل لاز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. سوشل رسپانسبلٹی بحوالہ امپلائیز کے, کمیونٹی کے, یہ تمام چیزیں. اور پھر اقدار, ایتھکس جو ہمارے ہیں, ہماری بزنس کے, بزنس کرنے کے, ان میں چینجز آتی ہیں, ان کی وجہ سے پریشرز آتے ہیں. چیپر فیکٹرز آف پروڈکشن کی ہم نے بات کی تھی. گلوبل چیلنجز میں جو چیزیں ہیں وہ ٹیکسیشن ہے, مارکیٹ سائز اور پروکسیمٹی ہے, را مٹیریل اویلیبلٹی ہے, چیپر لیبر ہے, موبلٹی اکراس بارڈرز ہے, انویسٹمنٹ. روز ہم بات سنتے ہیں کہ جی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کی بات سنتے ہیں, باہر سے لوگ آ رہے ہیں, جی ان کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کہ جی وہ ہمارے ملک میں فیکٹری لگا رہے ہیں یا ہمارے ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے کیپٹل بڑھتا ہے, اس سے امپلائمنٹ اپرچونٹیز بڑھتی, لوگوں کو روزگار ملتا ہے.
پروڈکشن کر رہے ہیں, مارکیٹ میں آپ سیل کریں گے, اپنی مارکیٹ میں, باہر کی مارکیٹ میں آپ کی ضروریات مہیا ہو رہی ہیں, پوری ہو رہی ہیں, جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کی سبسٹیٹیوشن شاید ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں, یہ تمام باتیں جو ہیں, ان کو جس وقت ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو بزنس کے اندر چینجز لانا ایک کانسٹنٹ ایک ایفرٹ ہوتا ہے, لیکن وہ چینج اسی وقت آ سکتی ہے کہ وہ تمام انفارمیشن جو ہمیں چاہیے ایک اچھے مینیجر, ایک اچھے ڈسیشن میکر کے طور پہ, وہ انفارمیشن ہم گیدر کریں, اس کو اکٹھا کریں, اس کو پروسیس کریں, اور اس پروسیس کرنے کے بعد اس میں رپورٹس جاری ہوں, جس کو جو متعلقہ لوگ ہیں وہ یہ دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے. اس کی بیسس کے اوپر پھر اپنے گولز کو ریڈیفائن کریں, آبجیکٹوز کو ریڈیفائن کریں, اسٹریٹجیز کو ریڈیفائن کریں. یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ جب تک ایک آرگنائزیشن کے اندر نہیں ہوں گی, وہ آرگنائزیشن ایک بہتر انداز میں اپنے گول اچیومنٹ کی طرف پروفیٹیبلی نہیں چل سکے گی. جب آرگنائزیشن کو ہم نے اس طریقے سے چلانا ہے تو ہمیں اس کا اسٹرکچر بھی بنانا پڑے, اور اس اسٹرکچر کو بنانے کے لیے ہمارے پاس پھر ویریس لیولز ہیں. ہمارے اسٹائل آف مینجمنٹ کی بات آتی ہے, ہمارے ان کہ جی وہ ہائیرارکل اسٹرکچر بنا دیں, بڑا بیوروکریٹک قسم کا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں وہ بنا دیں کہ جی فائل یہاں سے چلی, وہاں پہ گئی, دوسرے ڈیسک پہ گئی, تیسرے پہ گئی, چوتھے پہ گئی, پھر کہیں جا کر کے کہیں ایونچولی پہنچے گی اس شخص کے پاس جس نے کہ ڈیسیشن لینا ہے. وقت اس میں ضائع ہوتا ہے. بزنس کے اندر وقت, ٹائم از آف دی ایسنس. یو ٹیک دا ڈیسیشن when you have to take it, not when it should have been taken. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو, اس لیے یہ تمام باتیں جتنی بتائی گئیں کہ جی انفارمیشن گیدرنگ, ایک تو آپ کے اپنے جو پروسیسز چل رہے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن گیدرنگ کرنی ہے, لیکن اس انفارمیشن کو کسی سملر لائک چیز کے ساتھ بھی آپ نے کمپیرزن کرنا ہے. آپ نے جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی انفارمیشن گیدر کر کے یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کس طرح کمپیئر کرتا ہے, اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے, امپروو کیا جا سکتا ہے. اس لیے انفارمیشن سسٹمز کی اہمیت سے کوئی اس کو اگنور نہیں کر سکتا, اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. آج ہم کا لیکچر جو ہے وہ ہم اس اسٹیج پہ ختم کرتے ہیں. اب نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے کہ جی کمپیوٹر وغیرہ کے حوالے سے کہ جی فزیکل سسٹمز اگر ہمیں دستیاب ہیں تو اس سے ہماری انفارمیشن سسٹمز کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. سو وی لیو دیٹ ٹو دا نیکسٹ لیکچر. آج کا لیکچر یہاں ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.